من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دوستو، کل بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک دشمن ہمارا ظاہری ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. ظاہری دشمن کا وار بھی ظاہر پر ہوگا. ایک شخص آپ کا دشمن یا کسی کا دشمن ہے تو وہ اس کو مارے گا یا پیٹے گا تو ظاہر جسم پر وار کرے گا، اور انسان اس کا دفاع بھی کرتا ہے. بسا اوقات دشمن کمزور ہو تو یہ اس پر غالب بھی آ جاتا ہے، اور جو دشمن دکھتا ہی نہیں تو اس کے وار کا بھی نہیں پتہ آپ کو، اور آپ اس کے لیے چاک چوبند اگر نہیں ہے تو وہ کسی بھی وقت حملہ کرتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ظاہر پر وہ حملہ نہیں کرتا، وہ ہمارے باطن پر حملہ کرتا ہے. باطن کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، آخرت کا عقیدہ، قرآن کی صداقت، خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت، اعمال کی جزا یا سزا، قبر کے اندر جو احوال پیش آئیں گے، وہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے باطن پر کیا نقصان ہوتا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ہماری نگاہوں سے نہیں ہے، بصیرت سے ہے، بصارت سے نہیں ہے. اس سے ہم باخبر بھی نہیں ہو پاتے ہیں، اور دشمن حملہ بھی کر دیتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ کفر بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یا یوں کہہ دیجئے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. جتنا علاج کیجیے گا اتنا بڑھتا ہے. اس سے پناہ کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کریم میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اے میرے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی امان اور پناہ چاہیے حمزات الشیاطین سے. وہاں اس پر تفصیلی کلام ہو چکا ہے. تو نبی پاک کو اللہ کہہ رہے ہیں پناہ چاہنے کے لیے، اور یہاں بھی اس دونوں صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مخاطب نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں کہ آپ پناہ چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دشمن کوئی ہما شما نہیں ہے، بہت ویری 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 اسٹرونگ دشمن ہے. اب جب دشمن بہت تگڑا ہے اور ہم بہت کمزور ہیں تو ہمیں کسی مضبوط کی پناہ لینی پڑے گی جو دشمن سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہو. تو اس کائنات عالم میں اسلامی عقیدے کے تحت اللہ سے زیادہ طاقتور والا کوئی نہیں ہے، نہ ممکن ہے. اور ایک بنیادی بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ ہمارا خالق ہے، شیطان کا خالق بھی تو وہی ہے. جی، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. ہمارے نفس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جب ہمارا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے، ہم بھی اللہ کے قدرت کے تحت ہیں اور وہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہے. تو اللہ جب چاہیں گے تو اس سے ہم کو امان ہی نہیں دے دیں گے، بلکہ اس کو ہم سے دور ہٹا دیں گے. اسی لیے قرآن کریم نے بے شمار مواقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی آپ کو ہدایت دی، اور قرآن کریم نے جہاں یہ ہدایت دی
بار بار قرآن نے آپ سے کہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کی دشمنی آپ کے روزگار کاروبار سے نہیں ہے، اس کی دشمنی آپ کے پہناوا اور ہوا سے نہیں ہے، اس کی دشمنی یہ ہے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے. تو اس کو راستے میں ایسی رکاوٹیں ڈالو یا اس کے عقیدے میں اتنا بگاڑ پیدا کر دو کہ یہ جنت میں نہ جا سکے، یہ ہمارے ساتھ جہنم میں جائے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو کہا، ابلیس کو، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا. وہ لمبی کہانی نہیں سنانی آپ کو جی. اس نے کیا کہا کہ اے اللہ، جب آپ نے ہم کو مردود بنا دیا تو فانظرنی الی یوم یبعثون، یہ دعا مانگی ہے اس نے. آپ لوگ بتائیے کہ ہمارا عقیدہ تو بہت ہی پھسا سا ہے، اور اس شیطان کتنا خطرناک ہے، اس کا عقیدہ کتنا اللہ پر سالڈ ہے. اس نے جب اللہ نے اس کو کہا کہ تو رجیم ہے، لعین ہے تو اس نے فوراً بارگاہ رب العزت میں کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ میں بے شک ملعون تو نے کہہ دیا ہے اور تیری بات الٹتی پلٹتی نہیں ہے، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے جن کو آپ نے جنتی بنایا ہے نا، مجھے چھوڑیے، ان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو اللہ نے اس کی درخواست قبول کر لی. آپ لوگ تو کہتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، شیطان کی دعا اللہ نے قبول کر لی. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. سورہ صافات پڑھی جا کر ادھر، یا سورہ 7، کہ قیامت تک کے لیے میں تجھے مہلت دیتا ہوں جی. تو اس نے جرأت کے ساتھ اللہ کی عدالت میں بڑھ گیا آگے، اور کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین. اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم، تیرے نور والے مبارک چہرے کی قسم، اللہ سے کہہ رہا ہے فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یہ جن کو آپ نے جنتی بنایا نا، ان سب کو میں راستے سے ہٹاؤں گا، سب کو بہکا کر کے لے جاؤں گا. اب کہاں لے جاؤں گا وہ اسی تفصیل میں نہیں جاتا، انہیں درس رہ جاتا ہے. اب کہاں کہاں لے جاتے ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں جی. لأغوینہم اجمعین، لیکن اس نے وہی اللہ سے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے سالڈ بندے ہوں گے، سالڈ سمجھ گئے آپ، ایک دم پکے جی، جو جن پر ہمارا کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا اثر بھائی؟ جو آپ کی ہدایات پر عمل کریں گے، آپ کے نبی کی اتباع کریں گے، آپ کی تعلیمات کو قربان ہونے نہیں دیں گے، اپنے من کو قربان کر دیں گے، وہ میری گرفت میں نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے بھی وہیں ایک فیصلہ کیا. فالحق والحق اقول، سنو میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں، اللہ حق ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. جا کہ پھر میں تجھے اور جو تیری مانے گا ان سب کو جہنم میں تیرے ساتھ کر دوں گا، لے جا. اب تو محنت کر لے، اب میں اپنے بندوں کے لیے نبی کو بھیجوں گا. اب جو میرے نبی کی مان لے گا وہ تو آ جائے گا نبی کے ساتھ، اور جو تیری مانے گا وہ تیرے ساتھ جائے گا. اب تو بھی محنت کر لے اور نبی بھی محنت کریں گے، تو انشاءاللہ وہ لوگ ہیں جن پر انبیاء کی محنت کا اثر ہے الحمدللہ. اور کبھی کبھی وہ ہم پر بھی وار کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک روز جا رہے تھے تو دیکھا کہ شیطان لعین، وہ جسے جال سمجھتے ہیں شبک جس میں مچھلی پکڑی جاتی ہے، اور ڈھیر سارا جال لے کر کے جا رہا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جال ہے، جس طرح کے مچھیرا مچھلی شکار کرتا ہے، میں اس جال میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ انسانوں کا شکار کرتا ہوں.
تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے اس جال میں میرا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی کبھی ایسا ہو کہ تو نے میرا شکار کیا ہو؟ تو کہا ایک دن میں نے آپ کا بھی شکار کیا۔ یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا رات میں بھر پیٹ کھانا آپ نے کھایا اور رات کی عبادت آپ سے رہ گئی اور اس رات میں آپ کو سلا کر کے رکھا۔ تو ہم تو روزانہ سوتے، معلوم ہوا کہ ہم پر روزانہ وہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستو بار بار میں بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے نبوی اعمال کر کے سوئیے جی، وہ شیطان سے بچنے کا دست ہے۔ تو بہرحال یہ جو نادیدہ دشمن ہے دوستو، بات وہ کرنی ہے مجھے، تو نادیدہ دشمن سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اپنے آپ کو آپ شیطان سے مت الجھائیے، اللہ رب العزت کی امان میں آ جائیے، اللہ رب العزت کی امان میں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں درس میں کہ کیا کرنا ہے جی۔ صبح شام کم سے کم 10 دفعہ چوتھا کلمہ پر، یہ دیکھیے ادھر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب یہ آپ 10 دفعہ صبح پڑھتے ہیں، 10 دفعہ شام پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ کی سلطنت اور ملک اور اللہ کی حاکمیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھیے گا تو شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کیجئے جی، حدیث کے اندر ہے اس کی پیشانی نور کی طرح چمکتی ہے 1 ہفتے کے لیے، اور ہو سکے تو روزانہ 10 آیت پڑھ لیجئے، یہ اس کی حفاظت ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ سورج طلوع ہونے تک نہ سوئیے، کیوں؟ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا روایت میں کہ جو فجر کی نماز قضا کر کے سورج طلوع ہونے تک سوتا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اس پیشاب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین کے کام میں سستی ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یار مجھے پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہو گیا یار، مجھے نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا یار۔ آتا ہے نماز پڑھنے تو وہ پٹانگ وضو کیا اور مرغے کی ٹھونک دلی ماری اور 9 2 11، سنت نہیں پڑھے گا، تسبیح فاطمی نہیں پڑھے گا، اللہ سے امان نہیں مانگے گا، تو بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی وضو کیجئے گا تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علاج ہو گیا تمہارا۔ ظہر سے لے کے عصر تک جو گناہ کا اثر آیا تھا وضو میں سب دھل گیا۔ اب شیطان نے کام کیا تھا اپنا، اللہ نے کام کر دیا اپنا جی۔ حدیث کے اندر ہے کہ انسان رات میں سو جاتا ہے تو شیطان گرہ لگا دیتا ہے 1 2 3، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور دعا پڑھ لیا، ایک گرہ کھل گئی، پھر گیا وضو کر لیا، دوسری گرہ کھل گئی، پھر اللہ کا ذکر کر لیا، تیسری گرہ کھل گئی، فجر کی نماز پڑھیا، طبیعت میں نشاط آ گیا، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ آخر اسی سرزمین پر نہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوئے، اسی سرزمین پر نہ معین الدین چشتی ہوئے، اسی سرزمین پر نہ شیخ علی حجویری ہوئے جی، شیخ زکریا ملتانی ہوئے، اسی سرزمین پر نہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، صابر کلیری ہوئے، حمید الدین ناگوری ہوئے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوئے جی، یہ سب اسی سرزمین پر نہ ہیں، اور آج بھی اس سرزمین پر اللہ والے ہیں جی، اسی سرزمین پر ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ تو دوستو اس سے بچنے کے واحد تدبیر یہ ہے کہ انسان اللہ کی امان میں آ جائے۔ روزانہ دوستو، کل سے ہم آیت کا درس دیں گے، روزانہ ایک آپ لوگوں سے درخواست ہوئی، سونے سے پہلے وضو ضرور کر لیا کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں ماچس نہ لیا کیجئے۔ ماچس سمجھ گئے آپ؟ ہاں سمجھ گئے، مت بولو، آپ سمجھ گئے میرا اشارہ، وہ جو اتنا سا ہے آپ کے پاس، اس کو وضو کرنے کے بعد ہاتھ مت لگائیے، اور بیل آ جائے تو مت اٹھائیے جی۔ 2 رکعت ہلکی نماز پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون شرک سے برات، قل ھو اللہ احد اللہ کی وحدانیت، ٹھیک ہے، اور وہیں پر تھوڑا سا بیٹھ کر کے اللہ 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 کا ذکر کر لیجئے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر ہے اور قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا مَسَّهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ،
جب شیطان تم میں سے کسی کو چھو دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ غفلت ہو رہی ہے، دل دین سے ہٹ رہا ہے، طبیعت میں ذکر فکر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے تنہائی میں ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں لڑ رہا ہے اور ماچس کی تلی جلا رہا ہے۔ یہ ماچس کی تلی ہے جو آپ کے ایمان کو جلاتی ہے، اور آپ بڑے شوق سے یوں کرتے رہتے ہو، جس کو میں ماچس کی تلی کہا ہوں۔ جی اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ الف لام میم کی 5 آیت شروع کی پڑھو، الف لام میم سے مفلحون تک، پھر آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک آیت، اور اس کے بعد 2 آیت اور ہم فیہا خالدون تک، غور سے سن لو۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لو، آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ ٹوٹل 10 آیت ہو گئی۔ اللہ کی آپ امان میں آ گئے اور شیطان آپ سے دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟ اللہ کا قرآن آپ کے اوپر وہ نور لے کر کے آئے گا کہ جس نور سے یہ بھاگتا ہے۔ چاروں کل 3 بار پڑھ لو، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ سونے کی دعا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے تو سورہ ملک پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح روشن رہے، ٹھیک ہے؟ تو ان اعمال کے کر لینے سے گویا کہ آپ نے اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اب جنات اور شیطان کے حملے سے آپ محفوظ ہو گئے۔ لیکن آپ سوتے سوتے ماچس کی تیلی کو جلا رہے ہو، ایک کا دیکھ رہے ہو میسج، اس کو ریپلائی دے رہے ہو، کیوں ریپلائی دے رہے ہو؟ اپنی عاقبت کو اپنے ہاتھ کیوں برباد کر رہے ہو؟ کون سا ایمرجنسی ہے بابا؟ یہ موبائل نہیں تھا تو آپ کے ابو کی زندگی نہیں تھی؟ پوچھو اپنے ابو سے، اگر وہ قبر میں ہے تو ان کی قبر کے آپ سے اچھی زندگی تھی، ان کی مومنانہ زندگی تھی، آپ کے ماں کی زندگی ایمان والی زندگی تھی۔ یہ جو ماچس آ گیا ہے آپ کے پاس، اس نے آپ کے اور آپ کے بیوی اور بیٹی اور بہنوں کی زندگی کو عذاب الہی میں منتقل کر دیا۔ ہم تو دیکھتے نا، اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، حرکت ہوئی، بھاگ گیا، تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی اور اگلی صف بھی چھوٹ گئی۔ جی تو اس سے حفاظت کا جو نبوی طریقہ ہے اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تفصیل سے اس پر کلام پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا حمد سے کی، اللہ کی تعریف سے کی۔ 30 پارہ قرآن آیا ہے، اب قرآن ختم ہو رہا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے کہ میرے بندو میری تعریف تو تم نے کر دی، یہ تعریف شیطان کو بھا نہیں رہی ہے تو کہیں تم کو اچک کے نہ لے جائے، تو اس لیے سورہ فاتحہ میں جو تم نے دعا مانگی ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول رہے تو سن لو، میں ہدایت دے رہا ہوں کہ ان چیزوں سے پناہ روزانہ مانگا کرو، ورنہ تم نے جو ہماری تعریف کی ہے نا تو اس کا دل جل گیا۔ کس کا؟ ہاں، اس کا دل جل گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا تو دل ابھی جلا، تم کو بھی لے جا کے جہنم میں چلائے۔ تو اس لیے ان سورتوں کو پڑھو گے تو میری امان میں آ جاؤ گے، میری حفاظت میں آ جاؤ گے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور اللہ رب العالمین سے بہتر تمہارا کوئی محافظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ بس دوستو، بس بقیہ کل سے درس دیں گے، اور انشاءاللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جمعہ کے دن آخری دعا کریں، ٹھیک ہے دوستو؟ جلیبی کھانے اور کھلانے کے لیے یوسف سے مشورہ کیجیے۔